حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نثار کریں اپنے آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اپنا منہ، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ان کی زندگی کو اور ان کی زندگانی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ محترم سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے کی رات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے خاص اور عام ہر بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ایک مخصوص مقام دیا ہے، اور اس کی ایک فضیلت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو شخص شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں، تسبیح و تحلیل میں اور اس کی یاد میں گزار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبہ کو بہت ہی بلند فرما دیتا ہے۔ شعبان المعظم کی آج 3 تاریخ ہے، اور شب برات ابھی آنے میں تقریباً 11 دن ہے، اور شب برات سے پہلے 2 جمعہ پڑھیں گے۔ ایک جمعہ آج ہے، اس کے بعد ایک جمعہ اور پڑے گا، اس کے بعد 3 فروری کو شب برات منعقد ہوگی۔ پہلے، اور اتنا زیادہ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مجھے ایک جمعہ اور بھی موقع مل جائے اس کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے بتانے کے لیے، اسی وجہ سے میں نے وہ آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، یعنی جو میرے ذکر سے جو غافل ہیں، جو اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، میں ان کی زندگیاں، ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسے بہت سے اغنیاء حضرات، روسا حضرات، مالدار حضرات، دولت مند حضرات، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی ہمیشہ زندگی برائیوں میں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں اور نہ جانے کس جو ہے برائی میں گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی تو نظروں کے سامنے کشادہ معلوم ہوتی ہے۔ اچھے خاصے گھر میں رہتے ہیں، مہنگی اور قیمتی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور لوگوں کو ستانے میں کوئی مروت نہیں کرتے، اور ان سے کبھی کوئی نیک اعمال
ثابت بھی نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہمیشہ برائیوں میں بہت مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی کو اور اعلیٰ اور آسائش بنا رکھا ہے۔ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کا خلاصہ جواب دیا ہے، کیسے کہ ان کی زندگانی تباہ کیسے ہو جاتی ہے، تو تمام صحابہ کرام نے برجستہ یہ فرمایا ہے کہ ان کی زندگانی اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جو ان کی دوسری زندگی چالو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگانی کو تنگ کیسے کرتا ہے؟ اب چونکہ قبر میں جانے کے بعد قبر کے حالات سے ہر کوئی آگاہ نہیں، قبر میں انسان کو مردے کو کیسی کیسی تکلیفیں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے حال سے اور کوئی واقف نہیں ہے، کیونکہ مردوں کو یا مردے کو جو قبر کے اندر تکلیف اور ایذا اور عذاب دیا جاتا ہے وہ کسی انسان پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ نہ تو انسان قبر کے اندر جانے کے بعد دیکھ سکتا ہے کہ کس قبر میں کس مردے کو کتنا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن زندگانی تنگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے کر دیتا ہے، میں آپ کو ایک واقعے کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام عمر بن مسلم تھا۔ عمر بن مسلم تھا، وہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، صالح تھے۔ اپنے وقت میں ان کا ایک شہرہ تھا، عبادت و ریاضت میں آپ بہت مقام اونچا رکھتے تھے۔ آپ کے محلے میں ایک گورکن تھا، گورکن مطلب قبر کھودنے والا، جس کی زندگی کی عمر کے آخری حصے چل رہے تھے۔ حضرت عمر بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ اس کی پوری زندگی قبر کھودنے میں گزر گئی ہے اور اس کے عمر کا آخری لمحہ چل رہا ہے، لاؤ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے اتنے زمانے تک قبروں کو کھودا ہے، کیا کبھی کوئی ایسا نہ اتفاق، کوئی ناگہانی، کوئی اچنبھے والی چیز تجھے نظر آئی ہے؟ حضرت عمر بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور پڑوس میں جاتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں قبر کھودنے والے کو، وہ باہر آتا ہے اور اس سے آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری زندگی پوری قبر کھودنے میں گزر گئی، کیا تمہیں کبھی کوئی ایسی چیز، عجائب چیز، کوئی عجوبہ چیز قبرستان کے اندر نظر آئی؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ مجھے ایسا نظر آیا ہے، جب اس لمحے کو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد سے میرے آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹی اتر گئی اور میں اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ بن گیا۔ قبر کھودنے والا اس طرح کہہ رہا تھا۔ اب اس نے اس واقعے کو بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا میری عادت تھی، میرا معمول تھا کہ میں پہلے سے 3 یا 2 قبر کھود کر کے پہلے سے رکھے رہتا تھا، تاکہ کوئی اگر یک بارگی اور کسی کو جلد بازی میں قبر چاہیے اور اسے فرصت نہ ہو کہ قبر کھودنے کا موقع مجھے دے گا، اس وجہ سے میں ایڈوانس کے طور پر اشترا میں 2 یا 3 قبر کھود کر کے پہلے سے رکھتا تھا قبرستان میں، اور جب کوئی آتا تھا میں اس کی قیمت لے لیتا تھا، اسی قبر دے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک قبر کو کھودا، تیار ہو گئی، دوسری قبر کو کھودا، وہ بھی تیار ہو گئی، اور تیسرے میں جیسے میں کھودنا شروع کیا اور کچھ ہی گہرائی تک گیا تھا کہ میرے اوپر پسینہ پسینہ ہو گیا، تپش جاری ہونے لگی، یعنی قبر کے چاروں طرف سے مجھے تپش اور گرمی محسوس ہونے لگی، جیسے کہ قبر میں کوئی آگ جل رہی ہو، تیسری قبر میں جیسے کوئی آگ جل رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ 2 قبر تو تیار کر لیا ہوں، چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جب شروع ہی کر دیا ہوں تو کسی طرح گرمی کی صعوبت کو برداشت کر کے تیسری قبر کو بھی مکمل کر لیتا ہوں، اس کے بعد آرام کر لوں گا۔ کوئی چھاؤ کی ٹہنی تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور قبر کے اندر پھر سے اتر گیا۔ اب کہا میں جب دوسری بار جب اترا تو مجھے پہلے سے زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی، حالانکہ میں سورج کے اوپر سے ایک کپڑا بھی ڈالے ہوئے تھا،
کہ سائے میں رہوں، سورج کی تپش میرے اوپر نہ پڑنے پائے، لیکن بتانے لگا کہ قبر کو کھوتے کھوتے میرا برا حال ہو گیا۔ قبر تو میں تیار کر لیا لیکن میرا بہت برا حال ہو گیا، اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں قبر کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے گیا اور سائے میں لیٹ گیا۔ سائے میں میرا لیٹنا ہی تھا، میری آنکھ بند نہیں ہوئی تھی، میں جگ ہی رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ 2 بندے آسمان کی طرف سے 2 سوار اترے ہیں۔ وہ سوار پہلے قبر پر گیا، جو میں نے پہلے سے کھود کے رکھا تھا، 3 قبر تیار ہو گئی تھی۔ پہلے قبر پہ گیا، 2 شخص تھے، ایک سرہانے کھڑا ہوا اور ایک پیتانے کھڑا ہوا۔ جو شخص، وہ جو آسمان سے جو سواری اتری تھی، جو 2 بندے اترے تھے، جو سرہانے کھڑا تھا وہ کہنے لگا پیتانے والے سے لکھو۔ تو جو پایوں کی طرف کھڑا تھا شخص، بندہ، وہ کہا میں کیا لکھوں؟ تو سرہانے پہ کھڑے ہوئے بندے نے کہا کہ لکھو کہ اس کی قبر ایک طرف سے 12 میل چوڑی ہو جائے، دوسری طرف سے 12 میل چوڑی ہو جائے۔ سرہانے کی طرف سے اس کی قبر کو 12 میل چوڑی کر دو، اور پیتانے کی طرف سے بھی اس کی قبر کو 12 میل چوڑی کر دو۔ وہ شخص جو قبر کھودنے والا تھا دور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، اور جب یہ ساری چیزیں دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ رجسٹر پر نوٹ ہو گیا کہ اس قبر میں جو مردہ آئے گا اس کی قبر کو 12 میل تک چوڑا رکھنا ہے، 12 میل اس کی قبر کی چوڑائی رہے گی۔ اب دوسری قبر پر آئے، اس کے بعد پھر وہی جو سرہانے کھڑا تھا شخص، اس نے کہا پیتانے والے سے کہ لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ اس کی قبر کی حالت کو یہ لکھو کہ اس کی نگاہ جہاں تک جائے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کر دو جہاں تک اس کی نگاہ چلی جائے، اتنی چوڑی اس کی قبر کو کر دو۔ اب جو پیتانے کھڑا تھا وہ رجسٹر اور قلم لیے ہوئے کھڑا تھا، اس نے نوٹ کر دیا کہ اس قبر کو اتنا چوڑا رکھنا ہے۔ اب جب تیسری قبر پر وہ لوگ آئے، کھڑے ہوئے، اور پھر کہا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دو، اور تنگ کرتے کرتے اتنا کر دو کہ انگشت کی انگلی جو ہوتی ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان یہ حصہ، اتنی اس کی قبر کر دو۔ یعنی تیسری قبر کتنی بڑی کر دو؟ اتنی بڑی، انگوٹھے سے لے کر کے شہادت کی انگلی کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اتنی کر دو۔ تیسرے شخص کی قبر اتنی کر دو۔ اب وہ شخص رجسٹر پر نوٹ کر لیا، ساری چیزیں نوٹ ہو گئی۔ اب وہ قبر کھودنے والا انتظار کرنے لگا کہ اب تو میں دیکھ کر کے جاؤں گا کہ پہلی میں کون آتا ہے، دوسری میں، تیسری میں کون آتا ہے۔ اب چونکہ اب یہاں تک کہ ایک جنازہ آنے لگا، اور اس جنازے کے ساتھ 4 تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کندھوں پر اس کے جنازے کو اٹھائے تھے، اور اس کے ساتھ 4 یا 5 آدمی اور تھے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس قبر والے کے پاس آئے اور کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتایا اور کہا کہ ابھی آپ لوگ اپنا کفن دفن ہر چیز کر لیں، مکمل کر لیں، اس کے بعد مجھے پیسہ دے دیں گے۔ یہی یہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ لوگ جب مردے کو دفنا لیتے ہیں اس کے بعد قبر کھودنے والوں کو پیسہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا قبر کھودنے والے نے کہ اپنے مردے کو آپ دفنا لیجئے، اس کے بعد مجھے پیسہ دے دیجیے گا۔ لیکن وہ حیرت میں تھا کہ یار یہ گاؤں کا کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے ساتھ صرف 4 وہ ہیں جو چارپائی پکڑے ہیں، اس کے علاوہ 4 یا 5 ہی لوگ ہیں، باقی کوئی شخص نہیں ہے۔ پورا گاؤں کا شخص ہے، پورا گاؤں کوئی آیا ہی نہیں، بس 4 ہی 5 لوگ آئے۔ اور کس قبر میں اس کو دفن کرنا تھا؟ پہلے والے قبر کی حیت کیا تھی؟ 12 میل ایک طرف چوڑا، 12 میل دوسری طرف چوڑائی، اور 12 میل سرہانے کی طرف، 12 میل پیتانے کی طرف اس شخص کو اس میں دفن کرنا تھا۔ قبر کھودنے والے نے دریافت کیا، جو لوگ جنازہ لے کر کے آئے تھے، کہ اس کے جنازے میں اتنا کم لوگ کیوں آئے ہیں؟ گاؤں تو بہت بڑا ہے، ہزاروں کی تعداد ہونی چاہیے۔ کہیں نہیں، بات یہ ہے کہ بہت غریب شخص تھا، یہ بہت غریب شخص تھا۔ بتایا جاتا نا، غریب جو ہو اس کے قبر میں، اس کے جنازے میں بھی کوئی لوگ نہیں آتے۔ اب تو جنازے میں لوگ ایسے جاتے ہیں، ارے بھائی وہ میرے جنازے میں آیا تھا، یار میں اس کے جنازے میں کیسے نہ شرکت کروں۔ لوگ
اللہ کے کہنے پر یا اللہ کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے نیکیوں پر نہیں جاتے ہیں، دکھاوے کے لیے جاتے ہیں۔ ارے وہ شخص میرے والد صاحب کے جنازے میں آیا تھا، یار اس کی ہاں میت ہو گئی ہے، لاؤ میں بھی اس کی شرکت کر لیتا ہوں، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ کوئی نیکیاں سوچ کے کرتا ہی نہیں ہے کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو کیا اجر اور کتنی بڑی نیکیاں اور کتنا بڑا مقام ملتا ہے، کوئی نہ اس طرح سوچ کے کوئی شرکت نہیں کرتا۔ وہ بھی غریب شخص تھا، اس کے جنازے میں کوئی آیا ہی نہیں، بس 4-5 لوگ تھے، یہاں تک کہ اب قبر کھودنے والے نے اپنے دل میں سوچا کہ تمہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کتنا غریب ہے، میں جانتا ہوں کہ نیکیوں کا کتنا بڑا امیر تھا یہ، اس وجہ سے فرشتے پہلے سے اس کی قبر کو چوڑائی میں تبدیل کر گئے ہیں، رجسٹر پر نوٹ کر گئے ہیں کہ جیسے ہی اسے دفن کر کے لوگ ہٹے اس کی قبر کو اتنی چوڑی کر دی جائے، فرشتے لکھ کر کے گئے تھے۔ اب اسے دفن کر دیا گیا، اور جب قبر کھودنے والے نے دریافت کیا کہ بہت غریب، لوگوں نے بتایا کہ بہت غریب شخص تھا، جو لوگ جنازہ لے کر کے آئے تھے بہت غریب تھا، اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے چندہ کر کے پھر اس کے جو ہے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا ہے۔ قبر کھودنے والے نے سوچا اتنا بڑا اتنا نیک شخص تھا، تو قبر کھودنے والے نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کی حالت کیا تھی، اس کے عادات کیا تھے۔ لوگوں نے بتایا اس کی عادتیں یہ تھی کہ چلتا پھرتا تھا تو بھی درود شریف پڑھتا تھا، اس سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، نمازوں کا بہت پابند تھا، پیسے کے لحاظ سے تو بہت غریب تھا لیکن نیکیوں کے لحاظ سے بہت امیر تھا۔ اب قبر کھودنے والا شخص تو جانتا ہی تھا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ تو جان ہی گیا تھا۔ اب دوسرے قبر کی باری تھی، قبر کھودنے والے شخص نے انتظار کیا، انتظار کرنے لگا، کچھ ہی لمحے بعد دوسرا جنازہ بھی آنے لگا، قیمت لگی قبر کی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے دفن کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی قیمت کو ادا کر دوں گا۔ اب اس کے جنازے میں کون لوگ تھے؟ صرف 4 لوگ تھے، اور 5واں کوئی تھا ہی نہیں، 5واں مردہ تھا، 4 ہی لوگ جو کاندھا لگاتے ہیں، بس 4 ہی لوگ تھے۔ اس شخص نے کہا قبر کھودنے والے کہ گاؤں میں کوئی شخص نہیں ہے کیا؟ سارے لوگ، کوئی اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا؟ اب میں آپ کو دوسری قبر کی حالت بتا چکا ہوں نا کہ فرشتوں نے کیا لکھا تھا کہ جہاں تک نگاہ جائے اس کی قبر کو چوڑائی میں تبدیل کر دو۔ اب اس کے جنازے میں کوئی آیا ہی نہیں، صرف 4 لوگ موجود تھے۔ قبر کھودنے والے نے کہا کہ ارے بھائی یہ کون شخص ہے؟ ان 4 نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا کون شخص ہے، بس پردیسی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے مسلمان دے کر کے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کے چلے آئے۔ یہ پردیسی شخص ہے، میں اس کی حالت کو، اس کی چیزوں کو اور اس کے عادات کو، اس کے اعتبار کو، اس کی نیکیوں کو میں نہیں جانتا کیا اس کی حالت تھی۔ لیکن قبر کھودنے والے شخص نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ نوٹ کر کے رکھا ہے کہ اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اتنی چوڑی کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی ہوگا، اللہ کا کوئی ولی ہوگا جسے گاؤں والے نہیں پہچان پائے، اور جس کے نماز جنازہ میں، جس کے مدفون میں، جس کے تجہیز و تکفین میں کوئی کسی شخص نے حصہ نہیں لیا، یہ اکیلا ہی آیا ہے، اکیلا ہی چلا آیا۔ دوسری قبر کی یہ حالت تھی۔ اب تیسری قبر، وہ اس کی چوڑائی کا کیا حال تھا؟ انگشت کی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے، اتنی تنگ قبر میں فرشتوں نے نوٹ کر رکھا۔ اب اس کا جنازہ جب قبر کھودنے والے شخص نے دیکھا کہ او ہجوم اتنا لمبا، کئی ہزاروں کی تعداد تھی، اس کے چارپائی پر مخمل کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور اس کی چارپائی پر گلاب اور پھولوں کی اتنی برسات ہو رہی تھی کہ زمین پر بچھ گئے تھے، زمین پر۔ اب دیکھیے، اور قبر کی کیا حال ہے؟ اتنی جگہ ہے قبر میں، اتنی جگہ، بس شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے بس اتنی جگہ ہے۔ اب قبر کھودنے والے کے پاس آئے، جنازے میں تو صفوں کی صفیں لگ گئی، اتنی تعداد تھی، اور راستے میں لوگ کلمہ درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قبر کھودنے والے شخص نے کہا کہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک امیر کبیر ایک رئیس آدمی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا میں امیر کبیر نہیں پوچھتا، قبر کھودنے والے نے کہا اس کی حالت کیا تھی؟
اس کا کردار کیا تھا، اس کا اخلاق کیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا کردار بہت برا تھا، بے پردہ بازاروں میں گھومتی تھی، اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن شاید ہی کبھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کیا ہو۔ غریب اس کے دروازے پر آتے تھے، دروازوں پر دستک دے کر کے لوٹ جاتے تھے، لیکن بھیک نہیں ملتی تھی۔ اور اس کے گھر میں تو دولت تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی۔ اس کے گھر میں قرآن تو تھا لیکن پڑھنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کے گھر میں جائے نماز تو تھی لیکن ایک وقت کی 1 رکعت کی نماز کوئی پڑھنے والا موجود نہیں کوئی شخص تھا۔ یہ عورت بھی کبھی کوئی نماز نہیں ادا کی ہے، اس عورت نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ قبر کھودنے والے شخص نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ قبر کھودنے والا نے آخری قبر کیسے کھودی تھی، کتنی تفش، جسے کہہ رہا تھا جسے کوئی آگ جل رہی ہو قبر کے اندر، اس طرح میں نے کھودی قبر کو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات ہمارے اور آپ کے قریب ہے، وہ ایسی مبارک اور مسعود رات ہے کہ اگر اس رات میں عبادت کر لی جائے تو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دے گا، اور تنگ کیسے کرے گا؟ جب وہ مر جائے گا تو اس کی قبروں کو تنگ کر دے گا۔ دائیں کو بائیں جانب سے کہے گا مل جائے، اور سرہانے کو پایتائیں کی جانب سے کہے گا مل جائے۔ اب جب چاروں طرف سے قبریں مل جائے گی تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ بیان کرنا تھا انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا شب برات کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان سماعت کر لیں کہ انجمن رجاء مصطفیٰ کی جانب سے جو افتاء والا کورس چلتا ہے، ان کی دستار بندی منگل کے دن سٹی میرج ہال میں بعد نماز عشاء رکھا گیا ہے۔ اسی منگل کو یعنی 27 جنوری کو رکھا گیا، منگل کے دن سٹی میرج ہال میں بعد نماز عشاء دستار بندی کا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔